ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحیض وذوات الخدور، عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لانے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ جوان ہیں، خواہ وہ ایسے ایام میں ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، یا ایسی اور بچیاں ہیں۔ کیوں؟ 3 کام کرنے کے لیے ہمیں تشریق ہے۔ 13 کی مغرب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی، لیکن اس نظریے سے رات کو قربانی کرنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بچاؤ ہو جائے گا، کسی مسکین فقیر کو دینا نہیں پڑے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک چھوٹی سی حدیث لیکن معنی کے اعتبار سے کمال کی حدیث یاد رکھیے گا، لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے۔ وقال الحق سبحانہ وتعالی والفجر وليال عشر، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر ہماری رشت و ہدایت کے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پانے والے صحابہ کرام قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میزان اور مقیاس ٹھہرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے جو ضابطے اور اصول سکھائے، ان میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ رب تعالیٰ نے جو مومنوں کے لیے ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے موسم بنائے ہیں، وہ ان موسموں کا خیال کرتے، اہتمام کرتے۔ آج 9واں دن ہے اس موسم کا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 10 دن اتنے عظیم ہیں کہ سارے سال میں جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ امید واثق ہے کہ آپ سب نے آج روزہ بھی رکھا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عرفے کے دن کے روزے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یکفر السنتین، اللہ جلال 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں جو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی محترم مکرم بھائی کے دل میں یہ بھی ہو کہ عرفہ تو کل تھا، آج تو نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں حاجی کل تھے، لیکن کل وہاں کی بھی 9 تاریخ تھی، اور اگر انہی کا اعتبار کیا جاتا تو کل جب وہ حاجی میدان عرفات میں تھے تو کتنے لوگوں کے پاس تو رات تھی، وہ تو محروم ہو گئے، اور کتنے لوگوں نے ٹھیک ان کے 2 سے 3 گھنٹے بعد عید پڑی ہے، آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں۔ تو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس اصول کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے کہ جہاں چاند نظر آئے اس کے اعتبار سے ہی روزہ رکھا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے چاند دیکھ کے ہی عید منائی جاتی ہے۔ تو اگر شام اور مکہ اور مدینہ کا مطلع الگ الگ ہو سکتا ہے تو پھر اتنی دور بیٹھے ہمیں بھی اندازہ صحیح رکھنا چاہیے۔ جب ہمیں چاند نظر آئے ذوالحجہ کا، اس کے مطابق ہمیں 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور ویسے بھی یہ چیزیں 100 سال پہلے کس کو کیا معلوم تھا کہ حاجی کا میدان عرفات میں؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عقل جو دے رکھی ہے، اس کے سسٹم بنائے گئے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزہ آج نہیں رکھ سکا، اس کے لیے بھی شریعت نے آلٹرنیٹ رکھا ہے، وہ پتہ کرے کہ کون روزے دار ہے، اس کو افطاری کروا ہے۔ من فطر صائما فله اجر
مثل صائمہ، جو شخص کسی کی افطاری کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں سے جہاں اس روزے کی بات کی ہے، وہاں کل جو 10واں دن آ رہا ہے یہ عظیم ترین دن ہے۔ یہ صرف ایک نظریہ یا بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر۔ اللہ ذو جلال کے ہاں بہت ہی عظمت والا دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے، جس دن میں انسان اللہ ذو جلال کے سامنے شعور کی بیداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رب کی رضا چاہنے کے لیے ایک جان پیش کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، ذبح کرتا ہے۔ یہ قربانی صرف گوشت کا نام نہیں ہے، گوشت تو سارا سال انسان کھاتے ہیں۔ یہ ایک عہد ہے۔ کس خوبصورتی سے لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں قربانی کی، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ بات تو باپ اور بیٹے کی تھی کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے قربان کرنے کا۔ باپ چھری چلانے کے لیے تیار تھا، بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار تھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تو فدیے کے طور پہ دمبا لایا گیا، وہ ہمیں دمبا تو یاد رہ گیا اور باپ بیٹے کی اللہ سے محبت بھول گئی۔ ہمیں اس کو یاد رکھ کے قربانی کرنی چاہیے۔ تو ایک بندہ مومن کو عید کا دن کیسے گزارنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عید کا دن جو کل کا آنے والا ہے ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ اور مومن کسی بھی کام کو کرتے وقت ایک ہی زاویہ سامنے رکھتا ہے کہ کائنات کی سب سے محبوب ہستی نے وہ دن کیسے گزارا۔ کل کا دن بندہ مومن کا آغاز صبح کی نماز پہ ہوتا ہے۔ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبح نماز با جماعت ادا کرے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ۔ جو صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ ذو جلال کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے۔ تم اللہ ذو جلال کی ضمانت کو نہ توڑا کرو۔ اور خوشخبری یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز اور عصر کی نماز، اور غور کیجئے گا کہ کل عصر کی نماز کے وقت بھی کیا ہوگا، قربانیاں کر کے تھکاوٹ اور کھانے پینے کے بعد یہ عصر کی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اور خوشخبری یہ ہے جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ ذو جلال ایسے شخص کو جہنم پہ حرام قرار دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں لن یلج احد، جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز اس کی پابندی کر لیتا ہے یہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑی خوشخبری بشر المشائین، جو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن جنت کی روشنیوں کا بندوبست اللہ نے تمہارے لیے کیا۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت 14ویں رات کا چاند تھا، سرتاج رسل دیکھ رہے تھے، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیں؟ فرمایا دیکھ رہے ہو چاند کو؟ جواب ملا دیکھ تو رہے، لا تضامون فی رؤیتی،
کیا کوئی رکاوٹ ہے 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں؟ صحابہ نے کہا رکاوٹ تو کوئی نہیں. فرمایا جنت میں تم اپنے رب کا دیدار اسی طرح کرو. ساتھ اس کا علاج بھی بتایا، اگر تم جنت میں جا کے رب کا دیدار چاہتے ہو تو کبھی فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو لیٹ نہ کرنا اور اس میں سستی نہ کرنا. تو ہم کل اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں گے اور مومن فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج طلوع ہونے کے بعد عید کی نماز پڑھائی ہے. یہ میری اور آپ کی مجبوری آج بن گئی ہے، فلاں کو بھی آنا چاہیے، فلاں کو بھی انتظار کرنا چاہیے. سنت یہ ہے سورج طلوع ہونے کے بعد یہ نماز ادا کی جاتی ہے. اور طریقہ یہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. 2 رکعتیں ادا کی جاتی. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ جو قرأت ہے اس سے پہلے 7 تکبیریں، جبکہ دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہی جاتی ہیں. اللہ جلال کی کبریائی بیان کی جاتی. سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نہیں پہنچ پایا، ایک رکعت گزر گئی ہے یا دونوں رکعتیں گزر گئی ہیں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک شخص عیدگاہ میں پہنچ ہی نہیں سکا، ایک شخص بیمار ہے، مسلمان ہے، وہ مسجد یا عیدگاہ میں آ ہی نہیں سکا، اسے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لائے ہیں، اذا فاته العید صلی رکعتین. عطا سے روایت لائے ہیں کہ اگر اس کے عید نماز رہ گئی ہے تو اسے اسی طرح 2 رکعتیں ادا کرنی ہوگی. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقضى رکعتین کعصرہما. جس طرح عید نماز ہے اسی طرح اس عید کی قضائی اسی وقت دے گا کیونکہ لیٹ پہنچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور ساتھ یہ کہا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي. میرے صحابہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم پلٹ کے جائیں گے اور قربانی کریں گے. فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. جس نے پہلے نماز پڑھی پھر بعد میں قربانی کی، اس نے سنت کے مطابق قربانی کی. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے تو سبقت لے جانے کی غرض سے کہ میں سب سے پہلے قربانی کرتا ہوں، میں تو قربانی کر کے آیا ہوں. فرمایا انما هو لحم قدمه لأهله. اس نے تو قربانی کا گوشت جو ہے جانور کا گوشت کھلایا ہے، قربانی تو عید کے بعد ہوتی ہے. تو نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد ہمیں 2 رکعتیں پڑھنی ہے. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سنت یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب آپ عید پڑھنے جائیں تو آپ کو راستہ تبدیل کر کے جانا ہے. جس راستے سے گئے ہیں واپسی میں اس راستے سے نہ جائیے بلکہ دوسرے راستے سے، تاکہ دونوں راستے قیامت کے دن آپ کے لیے گواہ بن جائیں. كان إذا خرج يوم العيد في طريق ورجع في غيره. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھنے جاتے تو جس راستے میں جاتے واپسی پہ راستہ تبدیل کر کے آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چوتھا عمل ہے جس کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابیہ روایت کرتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحیہ وذوات الخدور. عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لانے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ جوان ہیں، خواہ وہ ایسے ایام میں ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی،
یا ایسی اور بچیاں ہیں، کیوں؟ 3 کام کرنے کے لیے، لیشہدن دعوت المسلمین، وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں، لیشہدن برکت ذلک اليوم طہارت، جس برکت کو اللہ نے اتارنا ہے وہ بھی اس میں سے حصہ لیں، اور کتنے لوگوں کو اللہ جلال معاف کریں گے، پاک کریں گے، تو یہ حصہ مردوں کے لیے ہی نہیں، عورتوں کو بھی اس میں حصے دار بنانا چاہیے۔ ایک 5واں عمل جو ایک کرنے والا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھ لیں تو کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اذا التقوا یوم العید، عید کے دن جب ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو ان الفاظ سے مبارکباد دیتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ جلال ہماری قربانیاں اور ہماری خوشیاں اور عبادت بھی قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادت کو قبول فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹا عمل بھی بتایا ہے اور عمل کر کے دکھایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي قبل العید شیئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، آپ چونکہ میدان میں نکل کے نماز پڑھتے تو عید نماز سے پہلے کوئی بھی رکعتیں نہ پڑھتے، لیکن جب آپ عید پڑھ کر گھر واپس جاتے تو 2 رکعتیں ادا کیا کرتے۔ یہ اس وقت ہے جب کسی میدان میں نکل کے عید پڑھی جائے، لیکن اگر کسی مسجد میں بندوبست کیا گیا ہے تو ظاہر ہے مسجد میں آنے والے کی ذمہ داری یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں ادا نہ کر لے۔ لیکن بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ تحیۃ المسجد، مسجد کی سلامی، جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو، جب بالکل سر پہ ہو یا غروب ہو رہی ہو، اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چھٹے عمل کے ساتھ ایک تنبیہ بہت ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے جو کرنے والا ہے، اور ہم رات کو بھی اس لیے لیٹ سوتے ہیں کہ میرے کپڑے پریس ہونے والے ہیں، اور صبح بھی اسی نشے میں کہ میں کیسے فخر کر سکتا ہوں، میرا کیسے نام پیدا ہو سکتا ہے، نماز بھی گزر جائے اور پھر فجر کی نماز بھی باجماعت نہ پڑھ سکے اور پھر ان سنتوں کا اسے پتہ نہ ہو، تو ایسے محترم بھائی کو یاد رہنا چاہیے عید اچھا لباس پہننے کا نام نہیں ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہنتا ہے، انما العید لمن خاف الوعید، اصل عید تو وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت آ جائے کہ میرے رب کا حکم ہے اور اس کے رسول کی سنت ہے، میں نے اس کو پورا کرنا۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جو اپنا لاؤ لشکر لے کے آتا ہے، عید تو اس شخص کی ہے جس کے دل میں قیامت کا خوف آ جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی 5 عیدیں ہیں، اس اعتبار سے کہ خوشی ہے، ہر وہ دن اس کا عید ہے جس دن میں اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے، یہ اس کی عید کا دن، ہر وہ دن اس کا عید کا دن ہے جس دن وہ دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے، اس سے بڑی اس کے لیے کوئی عید نہیں۔ ہر وہ عید اس کے لیے عید ہوگی، اصل عید جو پل صراط سے بالکل بغیر کسی پریشانی کے گزر جائے گا، اصل عید تو وہ عید تو وہ ہے جس دن اللہ جلال کی تیار کردہ جنت میں اس کا پہلا قدم آ جائے۔ اور 5ویں عید خوشی جو ہے وہ اس کے لیے وہ ہے جس دن وہ اپنے خالق و مالک کا دیدار کر لے گا۔ یہ دنیا کی عیدیں جو 2 ہیں،
ان دونوں میں بھی یہی فکر جب ہو کہ اصل خوشیاں مجھے کب ملیں گی، تو پھر اس کا ہر دن عید بن سکتا ہے، خوشیوں سے لبریز ہو سکتا ہے۔ ساتواں کام جو کل کرنے والا ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر پر ہر سال قربانی ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ بلکہ آپ نے فرمایا من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ بھی نہ آئے۔ تو قربانی یہ اللہ جلال کی رضا کے لیے اور اللہ جلال کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان جانوروں میں سے کسی جانور کو ذبح کرنا ہے جن جانوروں کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور بعد والوں کے لیے بھی اللہ نے اسے باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کو بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا۔ یہ اللہ ذوالجلال کے شعائر میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ ذوالجلال نے اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید نماز بھی پڑھو، قربانی بھی کرو۔ تو قربانی کرنا اللہ ذوالجلال کے حکم کی تعمیل بھی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قربانی کی وجہ سے اس دن کو عظیم دن قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں جانیں اللہ جلال کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ اس کی حکمت کو بھی بیان کرتا ہے۔ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے تقرب الہی نصیب ہوتا ہے، تقوی نصیب ہوتا ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے۔ کس نے رب کی رضا کے لیے کام کیا ہے، کس نے اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کام کیا ہے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میں جان پیش کر کے اللہ کا محبوب بن جاؤں؟ اللہ ذوالجلال نے جہاں یہ مومنوں کے تقوی کے لیے اور اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کا حکم دیا ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، جذبہ ایثار اور قربانی کو ہر سال زندہ رکھنا یہ شریعت کا مقصود ہے۔ یہی وہ جذبہ ایثار اور قربانی ہے جس سے معاشرے کے اندر خیر خواہی عام ہوتی ہے، جس کے ذریعے مومنوں کے اندر محبت بڑھتی ہے، جس کے ذریعے حسد رکتا ہے، جس کے ذریعے محرومیوں کے شکار لوگ جو ہیں وہ غلط نہیں سوچتے۔ آپ جب قربانی کر کے مسلمان بھائیوں تک گوشت پہنچاتے ہیں، رشتہ داروں تک پہنچاتے ہیں، پھر ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں جنہوں نے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں ہے ان تک پہنچاتے ہیں، تو نہ جانے کتنے خوبصورت اور مثبت اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی حکمت ایک وہ بھی ہے کہ گوشت سے لے کے اس کے چمڑے تک فقراء، مساکین، ضرورت مند لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنے کا یہ دن ہوتا ہے۔ اور کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا، ایسے انسان کو اللہ توفیق دیتے ہیں جو خوشیاں بکھیرنے والا ہے، جس کے دامن کو پھر اللہ خوشیوں سے کبھی خالی نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کو خوشیاں دینے والا ہے، اللہ جلال سب سے زیادہ خوشیاں اسے نصیب فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے محبوب عمل کون سا ہے،
اور سب سے محبوب اللہ کے ہاں انسان کون سا ہے؟ آپ نے 2 لفظ بولے، فرمایا احب الرجال الی اللہ، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہوگا وہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین ہوگا۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ جلال کے ہاں محبوب ترین عمل یہ ہے سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں تم خوشی پیدا کر۔ ایک شخص نے سال بھر نہیں گوشت کھایا، جب آپ اس کے گھر میں گوشت بھجوائیں گے کتنا خوش ہوگا۔ ایک شخص خوشی کے موقع پہ رشتہ دار بھی ہے، 2 مہینوں سے آپ کی کلام نہیں، آپ کال کر کے عید مبارک کہیں گے کتنا وہ خوش ہوگا۔ ایک وہ شخص ابھی بھی موقع ہے جس کے پاس لباس نہیں ہے، آپ کے نیبرز میں ہے، آپ کے رشتہ داروں میں ہے، آپ کے تعلق داروں میں ہے، اس کے پاس لباس نہیں، کیا ہو جائے گا اگر کروڑوں کے مالک ایک لباس اس کے گھر بھجوا دیں گے، کتنا اس کے دل میں خوشی آئے گی۔ خوشیاں بکھیرنے والا ہمیشہ اپنے دامن کو خوشیوں سے لبریز رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشی کا ایک زاویہ یہ بھی ہے تکشف عنہ کربہ، کسی کی مصیبت دور کرتا، تطرد عنہ جوعا، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دو، اور فرمایا تقضی عنہ دینا، کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا جو کسی بھائی کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے، پھر اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کے قدم کو جنت میں جما دے۔ یہ خوشی کا دن خیر خواہی کا دن ہے، اس دن کے اندر خیر خواہی کو عام کرنا چاہیے۔ ایک خیر خواہی یہ ہے جو ابھی آپ نے حدیث میں سنی، وہ خیر خواہی اور ہمدردی کے پیکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خیر خواہی کے پہلو عملاً بھی پیش کیے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے خیر خواہی کا۔ میرے اور آپ کے گھر میں 10 جانور ہیں، میں 2-3 کر سکتا ہوں، باقی ان لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیجئے جنہوں نے کبھی قربانی نہیں کی۔ یہ بھی سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5547، قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحایا بین اصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں قربانیاں تقسیم بھی کی۔ یہ جو ذہن بن چکا ہے کہ ہم نے 1 پاؤ یا 1 کلو گوشت دینا ہے اور اپنے گھر میں 10 سے 20 قربانیاں کریں گے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کتنا مال ہے، اللہ مال میں اور برکت فرمائے، لیکن فخر سے کی گئی 100 قربانیاں بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ ریاکاری کی بنیاد پر، واہ واہ کے چکروں میں اور نامدری اور پیسے کی نمائش کی غرض سے قربانی کی گئی قبول نہیں ہوگی، بلکہ سنت یہ ہے کہ آپ خود قربانیاں کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن قربانیاں تقسیم بھی کیجئے۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اپنے نیبر میں دیکھیے، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی قربانی نہیں کی؟ اگر ایک جانور ان کے پاس چلا جائے گا تو آپ میں کیا کمی آ جائے گی؟ کمی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والوں کے سب میں آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے یہ 7واں کام قربانی کا جو کرنا ہے، اس میں ایک بات یاد رہنی چاہیے، قربانی کرنے والا موحد ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ جلال کی توحید کو نہیں مانتے تو یاد رکھیے گا اس قربانی کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔
یہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے تو فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام کی قربانی کی اس نے تو شرک کیا۔ بلکہ آپ نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پہ پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس پہ لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مطرود ہے، جو اللہ کے لیے نہیں غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، گردن پہ چھری چلاتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے قربانی کرنے والوں کو کہ وہ بدعت کے قریب نہ جائے، کیونکہ بدعت یہ ایک ایسی بیماری ہے شرک کے بعد کہ جب تک اس کو چھوڑا نہ جائے انسان کی کوئی دعا اور توبہ بھی قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جلال نے رکاوٹ ڈال دی، پردہ لٹکا دیا ہے کہ جو بدعتی ہے اللہ عز و جلال اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بدعتی انسان ہے لا يقبل اللہ حجا ولا عمرة ولا صوما ولا صلاة من صاحب بدع، نہ بدعتی کا حج، نہ عمرہ، نہ نماز، نہ روزہ۔ اللہ عز و جلال ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے۔ الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہو، متصادم ہو، متحارب ہو اور انسان اس کو دین سمجھ رہا ہے، یہ بدعت ہے۔ سادہ سی تعریف، ایسا کام کرنے والا ساری رات سجدے میں پڑا رہے اس کی تو توبہ ہی قبول نہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ عز و جلال ایسے انسان کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں، باقی اعمال کیسے قبول؟ پھر قربانی کرنے والے کو چاہیے بار بار دعا کرے یا اللہ تیری رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ عز و جلال صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جس سے اللہ عز و جلال کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ یہ قربانی کرتے وقت یاد رہنا چاہیے کہ کون سی قربانی کرنی ہے، جس کے اندر چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، قربانی وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی جس کے آپ مالک ہیں یا جس کے مالک بنائے گئے۔ چوری کی ہوئی قربانی، دھوس دھاندلی سے لی گئی، یا کسی کو دھوکہ دے کے قربانی حاصل کی گئی، یا کوئی بھی غصب کیا گیا جانور، آپ گوشت تو کھا لیں گے لیکن اللہ کے ہاں قربانی نہیں ہوگی۔ تو مالک ہونا بھی شرط ہے۔ کوئی مالک آپ کو بنا دے، تحفے میں دے دے، یا آپ اپنے پیسے سے خرید لیں، ہر وہ ناجائز راستہ جس کو شریعت نے حرام کیا ہے اس راستے سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل نہیں کرے گی۔ دوسری بات، قربانی کا جانور وہ ہونا چاہیے جس کا تعین شریعت نے کیا ہے۔ وہ کون سے جانور ہیں؟ وہ اونٹ ہے مذکر اور مؤنث، وہ گائے ہے مذکر اور مؤنث، وہ بھیڑ بکری ہے مذکر اور مؤنث۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ مویشی، یہ چار پائے جن کو ہم پالتے ہیں، یہ پالتو جانور بہیمۃ الانعام، جس کا دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے ان 8 جانوروں کا تذکرہ کیا ہے 4 جوڑوں کا، یہ اونٹ اور گائے ہے اور بھیڑ بکری ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ہیں، وہ لکھتے ہیں الاجماع
انه لا يجزئ في الاضحيه الا الابل والبقر والغنم. اجماع اس بات پہ ہے کہ قربانی ہوگی تو اونٹ اور گائے اور بھیڑ بکری سے، وہ مذکر ہو یا مؤنث. تو ایک مسلمان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ مجھے کون سا جانور ذبح کرنا ہے. بہت ساری آراء، بہت سارے موقف، بہت سارے جھگڑے، بہت سارے استدلالات سننے کو بھی ملے ہوں گے، پڑھنے کو بھی ملے ہوں گے، لیکن صرف ایک بات یاد رکھیے گا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اس چیز کو لے لو جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور اس چیز کو چھوڑ دو جس میں معمولی سے بھی شک آ گیا. اور عبادات کا اصل مقصود تقوی ہے، اور تقوی کی اٹھان کیا ہے؟ لا یبلغ العبد، کوئی بھی شخص درجۃ التقوی، تقوی کی اٹھان اور بلندی تک نہیں پہنچ سکتا حتی یدع ما حاک فی صدرہ، جب تک سینے میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو چھوڑ نہیں دیتا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھینس جو ہے وہ تو زکوٰۃ جب ہوتی ہے تو امام مالک نے کہا ہے کہ یہ بھی گائے کی قسم ہے، تو اسی امام مالک نے ہی لکھا ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیے، قربانیوں میں بھینس کا تذکرہ تو نہیں کیا. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی قسم ہی ہے تو نیل گائے بھی تو قسم ہی ہے نا، لیکن کسی صحابی تابعی اور آج تک کسی نے کیا؟ اگر کوئی کہے کہ ہاں مسند فردوس میں حدیث بھی آئی ہے کہ اس میں بھی 7 حصے ہیں، یہ چیز اللہ کے رسول سے سندن ثابت نہیں ہے. کہ آپ جیسے سمجھدار لوگ جو حدیث ثابت ہی نہ ہو وہ اس حدیث کو حجت بنا لیتے ہیں. ہمارا تو موقف یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث یہ مومن کا منہج ہے. اگر ایک چیز ثابت ہے شریعت میں تو میں اور آپ جرت کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ پھر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ تو ان جھگڑوں سے نکل کے انسان کو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے. تیسری بات، اس جانور کی عمر کا بھی تعین کیا ہے شریعت نے. عمر کیا ہونی چاہیے؟ لا تذبحوا الا مسنہ، ایسا جانور ذبح کرو جس کے 2 دانت ٹوٹ چکے ہوں، خود سے کسی آلے کے ساتھ نہ توڑے جائیں، فطرتاً اس کے ٹوٹے ہوں. الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، ہاں اگر مشکل پیش آ رہی ہو تو پھر بھیڑ مذکر اور مؤنث 1 سال کا جذعہ کیا جا سکتا ہے. 5 سال کا اونٹ کم از کم، 2 سال کی گائے کم از کم ہو، اور بھیڑ مذکر اور مؤنث 1 سال کا ہو، نہ بھی اس کے دانت ٹوٹے ہوں تو پھر بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بکری مذکر اور مؤنث ہو، جب تک اس کے دانت نہیں ٹوٹے ہوتے یہ کسی صورت میں قربانی کے طور پہ ذبح نہیں ہو سکتے. ہاں گوشت کھانا ہے تو کھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کروایا تھا، ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، جس طرح 2 دانت جس کے ٹوٹ جائیں وہ کفایت کرتا ہے، اس طرح ان جانوروں میں وہ جانور کفایت کر جائے گا سوائے بکری مذکر اور مؤنث کے جو جزع ہو جاتا ہے. جزع 1 سال کی بھیڑ مذکر اور مؤنث، 2 سال کی گائے اور 5 سال کا اونٹ. چوتھی چیز، 4 قسم کے عیب اگر ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی. 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے عیب والا جانور بطور قربانی نہیں ہوگا. پہلا عذر اور عیب، العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے. اگر کانا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں تو اندھا جانور کیسے جائز ہوگا؟ بلا ہوگا. المریض البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہے، یہ بطور قربانی نہیں ہوگا. والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے، یہ بطور قربانی نہیں ہوگا. اور چوتھا، والکثیرہ التي لا تنقی، ایسا دیوانہ اور پاگل جانور جس کو دائیں طرف چلائیں تو بائیں طرف جائے، اس کو پتہ ہی نہیں، ایسے جانور کی قربانی
نہیں ہوگی۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ آپ نے ان 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو قربانی کرنی ہے، وہ جانور خسی کیا گیا ہو مذکر یا نہ خسی کیا گیا ہو، دونوں قسم کے جانور ذبح کرنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قسم کے جانوروں کو ذبح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 7ویں کام جو قربانی کا ہے، اس میں اس بات کا بھی پہلو پیش کیا ہے کہ اگر آپ گائے ذبح کرتے ہیں تو اس میں 7 حصے ہوں گے، اگر آپ اونٹ ذبح کرتے ہیں تو اس میں بھی 7 حصے ہوں گے۔ ہاں، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اگر اونٹ اتنا مہنگا ہو جائے کہ 10 بکریوں جتنی اس کی قیمت ہوگی ہے تو اس میں 10 حصے بھی ہوں گے۔ اگرچہ بعض نے یہ بھی موقع پیش کیا کہ حج کے موقع پہ اس طرح ہوگا اور عام حالت میں اس طرح ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے سینگوں والے 2 مینڈے ذبح کیے۔ انسان کی خواہش ہے کہ میں بڑا جانور کروں، بڑی اچھی بات ہے۔ کوئی چاہتا ہے میں گائے کروں، بڑی اچھی بات ہے۔ جو بھی جانور ان شرائط پہ پورا اترے گا آپ قربان کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم عفراء احب الی اللہ من سوداوین، صحیح ابی داود کی روایت ہے 1905۔ اگر آپ بالکل سفید جانور یا بالکل سفید جانور اس میں چند کالے نشان، بالکل سفید جانور ہے اور کچھ نشان اس کے مٹیالے کلر کے ہیں یا وہ مٹیالے کلر کا ہے، یہ جانور 2 کالے جانوروں سے بھی اللہ کے ہاں زیادہ پیارا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 3392، دم عفراء ازکى عند اللہ من دم السوداوین۔ جانور ایک ذبح کر رہے ہیں لیکن 2 جانوروں سے بھی وہ زیادہ پاکیزہ ہے اللہ جلالہ کی۔ تو ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے، اگر ممکنات میں سے ہو کہ انسان کو ایسا جانور لینا چاہیے جس سے اجر میں اضافہ ہو جائے، جس میں انسان کے جو ہے وہ اجر و ثواب میں بڑھوتری کی بات ہو رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی اس 7ویں عمل میں کہ آپ ایک جانور بھی پورے گھر کی طرف سے کر سکتے ہیں، آپ ایک سے زیادہ جانور بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ نحر کیے، 63 کو خود اپنے ہاتھوں سے اور 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی، آپ خود بھی چھری چلا سکتے ہیں، آپ کسی سے بھی یہ کام کروا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ 100 قربانیوں کی ہیں، وہاں اپنی بیویوں کے لیے الگ سے گائے بھی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک طریقہ بھی چھوڑا ہے۔ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اونٹ کو قربان کرنے کے لیے اونٹ کھڑا ہوگا اور اگلی بائیں ٹانگ کو باندھا جائے گا اور تیز دھار آلہ اس کی ہنسلی پہ لگایا جائے گا۔ جب خون نکل جائے گا پھر تو گر جاتا ہے، پھر تو گوشت بنانا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جاتا، جبکہ گائے اور بھیڑ بکری کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اے اللہ یہ میری طرف سے، میرے اہل و عیال کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ کون سے لوگ؟ من شہید لک بالتوحید وشہید لی بالبلاغ، اے اللہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں جو تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں اور میری رسالت کو مانتے ہیں اور قربانی نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یضحی من امتی کے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں، جس نے قربانی نہیں کی اللہ کے رسول نے ان کو بھی اپنے قربانی کے اجر و ثواب میں شامل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ جس طرح مرد قربانی کر سکتا ہے، اگر عورت بھی چھری چلانا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5505، ایک عورت نے ایک بکری ذبح کی، لوگوں نے کہا یہ کیا؟ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، فأمر بأکلها، آپ نے فرمایا اسے کھا لو، کیا ہوا؟ یہ تو جہالت اور جاہلیت کی بات کیا لوگوں نے بتائی ہے کہ اچھا آپ کدو کو چیرتے وقت بناتے وقت یہ اوپر والا جو ہے اس کو کاٹ دیا تو حرام ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندو، کیا کسی کے کہنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے اللہ کے کہنے سے، حرام چیز ہوتی ہے اللہ کے رسول کے کہنے سے۔ دو ہی راستے، میرے اور آپ کے کہنے اور میرے اور آپ کے نظریات، میری اور آپ کی رائے، میرا اور آپ کا وجدان، یہ سب باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے تو اللہ ذو جلال کے فرمان کی حیثیت ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی حیثیت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب سکھائے ہیں قربانی کرتے وقت۔ یہی وجہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری تھے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا جاؤ اپنی اپنی جا کے قربانی کرو۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ کوئی تیاری کا طریقہ نہیں ہے، جانور لٹایا ہوا ہے، اس وقت اپنے بازو آپ اوپر کر رہے ہیں، کپڑا کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ چھری بھی تیز کرنی تھی، اس وقت آپ کو یاد آیا اچھا یہ بھی کام کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ جانور کے ساتھ احسان کرو۔ کیسے احسان ہوگا؟ چھری کو اچھی طرح تیز کرو۔ کیسے احسان ہوگا؟ چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو۔ کیسے احسان ہوگا؟ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چھری تیز کر رہا ہے تو سیدنا عمر تو پھر دوسرے طریقے سے بھی سمجھاتے تھے نا، انہیں جب کوڑا لگایا اور کہا کہ ترید ان تمیتہ موتا، ایک موت اس کو آنی، تم زیادہ موتیں اسے دینا چاہتے تھے، اور کوڑا لگا کے کہا هل حددت شفرتك قبل ان تضجعها، اس کو لٹانے سے پہلے تمہیں یاد نہیں آیا کہ میں کم از کم چھری تیز کر لوں؟ احسان کیجئے جب بھی تم قربانی کرو۔ احسان یہ نہیں ہے، یہ بھی سمجھے احسان کیا ہے۔ احسان یہ ہے کہ مناسب طریقے سے اس کو باندھیے، کنٹرول کیجئے۔ جب چھری چلا دی جائے اور چار چیزیں کٹ جائیں، یہ سانس کی نالی ہے اور اس کے ساتھ خوراک کی نالی ہے، اور ودجین جو شرائن گلینڈز ہیں اس کے دائیں بائیں، جب یہ کٹ جائے تو پھر یہ چھری چلانا تو ختم ہو جائے گا، اور تھوڑا سا سے سکون کرنے دیں۔ یہ کوئی آسانی نہیں ہے کہ آپ پوری برادری اس کے اوپر بٹھا دیں، یہ دکھ ہے اس کی جلدی سے وہ نکلے، اس کے لیے آسانی یہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم کوئی قربانی کرو اچھے طریقے سے کرو، ڈرو نہیں کہ آدھی سی چھری چلائی اور دوڑ گئے تو کیوں آگے بڑھے ہو؟ جانور کو تکلیف نہ دو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چھری کو اچھی طرح تیز کر لو۔ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے جانور کو آرام دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی بتایا ہے کہ اس کی ٹانگ سے، اس کے کان سے، یہ اسے گھسیٹ کے مت لاؤ۔ سُقَّ عَلَىٰ أُمَّلَكْ إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا، سیدنا عمر نے جب دیکھا کہ کوئی ایسا کر رہا ہے تو کیا کہا؟ وہ اس کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ یہ عربوں کا ایک مزاج ہے کہ تیری ماں مر جائے اس کو موت کی طرف اچھے طریقے سے لے کے جاؤ۔ تو یہ آداب اس کا خیال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے ایام کے متعلق بھی بتایا ہے، کل ایام التشریق ذبح، ایک کل کا دن ہے، 11، 12 اور 13، یہ ایام تشریق ہے۔ 13 کی مغرب سے پہلے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی، لیکن اس نظریے سے رات کو قربانی کرنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بچاؤ ہو جائے گا، کسی مسکین فقیر کو دینا نہیں پڑے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک چھوٹی سی حدیث
لیکن معنی کے اعتبار سے کمال کی حدیث یاد رکھیے گا، لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ جو خرچ کر کے آپ کو لذت آنی چاہیے وہ روک کے لذت نہیں آنی چاہیے۔ انسان کی زندگی اس وقت لذتوں سے لبریز ہوتی ہے جب وہ کسی کو دے کے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت اور کھال کے متعلق یہ فرمایا ہے، اذا ضحى احدكم فليأكل من اضحيته، جو قربانی کرے اسے چاہیے کہ خود بھی گوشت کھائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیروں کو، ضرورت مندوں کو دے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ایسے سفید پوش لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں، مہمانوں کو کھلائیے، رشتہ داروں کو دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ اس کی کھال، صحیح مسلم کی روایت ہے، للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے ہے۔ میری بات کو آپ کسی اور زاویے میں نہ لے جائیے گا، آپ کو بینرز لکھے ہوئے ملیں گے کہ فلاں جگہ دے، فلاں جگہ دے، کسی مدرسے کا نام ہوگا، کسی ہاسپٹل کا نام ہوگا، کسی تنظیم اور تحریک کا نام ہوگا۔ آپ مومن ہیں، مومن قرآن و سنت کو اپنے لیے دلیل مانتا ہے۔ سب سے پہلا حق ہے یہ مسکینوں کا حق، آپ مساکین کو دیجیے۔ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، امرہ ان یقسم بدنہ کلہا لحومہا وجلودہا وجلالہا للمساکین۔ قیامت کا دن، جس دن ایک انسان کے منہ سے زنجیر 70 ہاتھ ڈالی جائے گی اور پشت سے نکالی جائے گی، اور اسے آگ پہ اسی طرح بھونا جائے گا جس طرح مرغی اور مچھلی کو بھونا جاتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ یہ پوچھا جائے گا اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ دو اس کے جواب ہوں گے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اس کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا اور مسکینوں کے کھانے پہ یہ توجہ نہیں دلاتا تھا۔ یہ ہاسپٹل بھی چلتے رہیں گے، یہ تنظیمیں اور تحریکیں بھی چلتے رہیں گے، مدارس بھی چلتے رہیں گے، ہاں اگر مسکین ختم ہو گئے ہیں تو آپ کسی بھی اچھی جگہ پہ اس کا مسلک کر سکتے ہیں جہاں یتیموں کی پرورش ہو رہی ہے، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، مسکینوں کو پڑھایا جا رہا ہے، پھر آپ دوسرے آپشن کی طرف آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں اس کے متعلق بیان کی، ایک آپ نے سنی۔ دوسری بات، کبھی بھی اپنی قربانی کی کھال کو مت بیچیے۔ جو اپنی کھال کو بیچ کے خود استعمال کرتا ہے، من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6118، جس نے اپنی قربانی کی کھال کو بیچ کے خود کھا لیا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر کسی سے قربانی کروائی ہے تو اس کو بطور اجرت بھی کھال مت دو۔ صحابی کہتے کننا نعطی من عندنا، ہم اپنے پاس سے اس کی قیمت ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ جلال سے دعا ہے، اللہ جلال ہمیں ان 7 کاموں کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للانسان۔ انسان ہے، کمزور ہے، قربانی کے موقع پہ اور حاجیوں کو دیکھ کر بہت تلملاتا نظر آتا ہے۔ ایک یہ سوچتا ہے کہ میں حج پہ نہیں جا سکا، میں تو محروم ہی ہو گیا۔ ایک سوچتا ہے پتہ نہیں مجھ میں برائی کیا ہے، مجھے اللہ بلاتے ہی نہیں ہے۔ تیسرا کہتے کیا کرے جی، لگتا ہے ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ تینوں باتیں آپ جیسے نیک مومنوں کی ہیں ہی نہیں۔ مومن کیا کرتا ہے؟ مومن اللہ عز و جلال کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے۔ اگر کسی کی سچی نیت ہے کہ وہ حج کرنے جاتا تو اسے دعا کرنی چاہیے تھی، اسے تیاری کرنی چاہیے تھی۔ کیا خیال ہے یہ 20 لاکھ یا کتنے بھی لوگ جو 73,310 لوگ حج کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری امت محروم ہے؟ نہیں،
اللہ نے ان کے لیے بھی آلٹرنیٹ رکھا ہے. اپنی اپنی جگہوں پہ رہ کے آپ کو بھی میں حج کا اجر و ثواب دینے پہ قادر ہوں. اس لیے اللہ کے رسول کی زبان اطہر سے یہ بات بیان کر دی، من مشى الى صلاة مکتوبہ فی جماعہ فہی کحجہ. صحیح الجامع کی روایت ہے 6556. جو شخص اہتمام کے ساتھ تیار ہو کہ مسجد فرض نماز با جماعت پڑھنے جاتا ہے، اللہ جلال اس کو بھی حج کا ثواب عطا کر دیتا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من خرج من بیتہ متطہرا. صحیح الجامع کی روایت ہے 6228 کہ جو شخص باوضو ہو کے مسجد کی طرف جائے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے. فأجرہ کأجر الحاج تامت حجتہ. اللہ جلال اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا حاجی حج کر کے آیا اسے مکمل حج کا ثواب ملا. آپ ایک چوتھا کام بھی کر سکتے ہیں. من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. فجر کی نماز با جماعت ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، سورج نکل آئے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لو، اللہ جلال مکمل حج و عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک 5واں طریقہ بھی ہے. صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں سبق المفردون. اللہ کے پیارے پیغمبر مال والے تو سبقت لے گئے. پوچھا کیسے؟ کہا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں. یہ نہیں کہا کہ ہمیں مال کیسے ملے، بلکہ سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول وہ اجر ہم کیسے لے سکتے. آپ نے فرمایا تسبحون، تم تسبیح اللہ کی بیان کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ نماز کے بعد، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو. نتیجتاً کیا ہوگا کہ جو اجر جہاد، صدقے اور حج اور عمرے کا ہے اللہ جلال تمہیں بھی عطا کر دیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے الا کفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر. سمندر کی جھاگ جتنے بھی کسی کے گناہ ہیں تو اللہ جلال انہیں معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ من خرج حاجا، من خرج غازیا ومن خرج معتمرا. اور دوسری روایت میں آتا ہے من جہز غازیا جہز حاجا او خلفه فی اہلہ. جو شخص کسی حاجی کو تیار کرتا ہے یا حاجی تو حج کرنے چلا گیا ان کے بچوں کی نگہداشت کرتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اجر اس کو بھی حاجی کے برابر ہی ملے. آپ ایک 7واں طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس طریقے کو اختیار نہیں کر سکتا. چاہ تو سب کی ہے کہ حج کی نیکی ملے. بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام. کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دو اور گفتگو اچھی کرو، نیکی حج کی ملے گی. صحیح الجامع کی روایت. ایک 8واں طریقہ بھی ہے ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی. اگر آپ نیت کر لیں کہ میں نے حج کرنا ہے آئندہ سال، آپ کو موقع ملے نہ ملے، آپ زندہ رہیں نہ رہیں، استطاعت ہو نہ ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے انسان جب نیت کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، اس کی نیکی لکھی جاتی. اور کوشش کیجئے، بلکہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ روشن چہروں کو رمضان میں عمرے کی بھی توفیق عطا فرما. ان عمرة فی رمضان تعدل حج او حجۃ معی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے جس طرح ایک شخص نے میرے ساتھ حج کیا.
ہو سکتا ہے کہ کل قربانی کے موقع پہ بھی کچھ پریشان ہوں، لفظ بولیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیے۔ حج کے موقع پہ بھی ایسا ہوا اور لوگ کرتے ہیں۔ ویسے یہ بتائیے جس نے حج کی نیکی لینی ہے اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ 5 نمازیں اگر وضو کر کے مسجد میں آئے تو کتنے حج کا ثواب ہے؟ ایک ہفتے میں کتنے حج بنیں گے؟ بولیے 35۔ اور ایک مہینے میں کتنے بنیں گے؟ 150۔ اور سال میں کتنے بنیں گے؟ 1800 حج کا ثواب لے سکتے ہیں آپ۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ طلب اور تمنا اور طلب سچی ہو، اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ قربانی نہیں کر سکے، مت اللہ ذو الجلال کی رحمت سے مایوس ہوئے۔ اگر آپ قربانی نہیں کر سکے تو پہلا طریقہ یہ ہے، اگر آپ نیت کر لیں یا اللہ مجھے بھی طاقت دے میں قربانی کروں، تو جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، سنن ابی داؤد کی روایت 3111، ان اللہ قد اوقع اجرہ ولا قدر نیتی، آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، نیت کر لی ہے آپ کی قربانی تو اللہ نے لکھ لی۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ قربانی کا اجر و ثواب لے سکتے ہیں، اور لوگ تو 1 یا 2 یا 10 قربانیاں کریں گے۔ اس حدیث کو سنیے جو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1316، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر اللہ 100 تکبیرہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو، کیا ہوگا؟ فإنها تعدل لك 100 بدنہ مقلدہ متقبلہ، 100 قربانیاں جس کو قلادہ باندھ کے مکہ میں جا کے ذبح کیا اور قبول ہوگی، اللہ اس کے برابر اجر دے گا۔ آپ 1 یا 2 قربانیوں کی بات کر رہے، کتنی شریعت نے آسانی کر دی۔ اور فرمایا اگر کوئی سبحان اللہ 100 مرتبہ کہہ دے تو 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر، اور کسی شخص نے 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا تو 100 گھوڑے تیار کر کے میدان جہاد میں پیش کرنے کے برابر۔ اور کسی نے لا الہ الا اللہ یہ 100 مرتبہ کہہ دیا تو یہ زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا سفر ہے، یہ سارے کا سارا خلا اس کے لیے نیکیوں سے لبریز ہو جائے گا، بن جائے گا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ قربانی کا اجر لینا چاہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت 2631، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 چیزیں جو ان میں سے کوئی چیز اختیار کر لے الا ادخلہ اللہ بها الجنہ، اللہ اس کے ذریعے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ان 40 چیزوں میں پہلی بات کیا ہے؟ اعلاہن منیحۃ العنز، کوئی اپنی بکری یا بکرا کوئی جانور کسی کو دے دے کہ تم اس کا دودھ پی لیا کرو، کوئی گائے یا کوئی چیز کسی بھائی کو دے دے تمہارے پاس دودھ نہیں ہے میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور آخری بات، اگر آپ قربانی کا اجر لینا چاہتے ہیں تو جو جمعے کے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے کے برابر، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے مینڈے کے برابر، اور جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے مرغی کے برابر، اور 5ویں گھڑی میں آتا ہے اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کیا ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب خطیب خطبہ شروع نہیں کرتا۔ جب خطیب خطبہ شروع کر دے طوت الملائکۃ الصحف، وہ رجسٹر فرشتے جن میں نیکیاں لکھتے ہیں کہ اس کو فلاں قربانی کا ثواب ہے، وہ رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی اللہ جلال کے احکامات کو سنتے ہیں۔ میں ادب سے ان پیارے بھائیوں اور بزرگوں سے ایک سوال کروں گا اور ایک گزارش کروں گا۔ سوال یہ ہے، فرشتے تو رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں وہ اپنا اجر و ثواب پھر فرشتوں تک کیسے پہنچاتے ہیں کہ اس کو بھی کنسیڈر کرو؟ ای میل کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، یا پھر کوئی میسج کرتے ہیں،
کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں نے تو رشتے بند کر لی. یہ سوال ہے میرا اپنے اس پیارے اور معزز اور مقرب اور محترم بھائی سے کہ ہم نے ہر سال قربانیاں کی لیکن اپنی خواہش کی قربانی نہیں کی. اس کی بھی قربانی کیجیے. اگر آپ وقت پہ آ جائیں تو ہوگا کیا؟ جو وقت پہ آتا ہے آ کے نماز پڑھتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے، 2 4 6 8 10 جیسے صحابہ نے پڑھی، پھر وہ امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، پھر غور سے سنتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے امام کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے قدم یہ اٹھا کے آیا ہے اور جائے گا ہر قدم پہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے. لیکن اگر کوئی بعد میں آیا یتخطی رقاب الناس، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا تو آگے آتا ہے، کانت لہ ظہرا، اس نے تو زور ہی پڑی. اور ابن ماجہ کی روایت انما یأتی للظہر، یہ تو آیا ہی ظہر پڑھنے ہے. اور جس نے 3 جمعے اس طرح سستی کرتے ہوئے چھوڑ دیے، خیال ہی نہیں ہے، فرمایا من ترک 3 جمع متہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جو 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اللہ جلال اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. میری دعا ہے مالک الملک، بھول جاتا ہے انسان، اللہ سب کو معاف فرما دے. میرے مالک تیرے گھر میں آئے ہیں، ان کو رحمتوں سے ان کے جھولیوں کو لبریز کر کے واپس بھیجوا، ان کو پابندی کی توفیق عطا فرما، ان کی عبادت ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو مقروض سے غیبی خزانوں سے مدد فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما، جو کسی بھی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشی میں تبدیل فرما. اے اللہ جس طرح تیرے گھر میں ہیں ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا